بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اس کو۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ، یہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہاں پر مصنف نے جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ کی کچھ مثالیں دیں اور کہا ہے کہ ان کی ترکیب کرے۔ تو ترکیب کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے طریقہ بالکل مختصر ترکیب کرنے کا، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے پوری تفصیل کے ساتھ ترکیب کرنا، جس کو زنجیری ترکیب کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کتاب کے اندر انشاءاللہ زنجیری ترکیب کرنی ہے تاکہ ہر ایک چیز کھل کر ہمارے سامنے آ جائے اور ہر چیز ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو ایک جملہ اسمیہ کی بھی ایک مثال لیتے ہیں اور جملہ فعلیہ کی بھی ایک مثال لیتے ہیں، تو باقیوں کی ترکیب آپ نے خود کرنی ہے۔ الطعام حاضر، اس کا لفظ بلفظ آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو پھر آگے جا کے مشکل پیش نہ آئے۔ الطعام حاضر، مرکب، مرکب مفید، تام، کلامی، اسنادی، جملہ کلام، جملہ اسمیہ خبریہ۔ دیکھیں الطعام حاضر مفرد اور مرکب میں سے یہ مرکب ہے، پورا الطعام حاضر یہ مرکب ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا مرکب، مرکب مفید، پھر مرکب کی دو قسموں میں سے یہ مرکب مفید ہے، اور پھر یہ آگے سارے مرکب مفید کے نام ہیں، مرکب، مرکب مفید، تام، کلامی، اسنادی، جملہ کلام، یہ سارے مرکب مفید کے نام ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ، پھر آگے یہ جملہ اسمیہ خبریہ، اسمیہ ہم نے کہا ہے فعلیہ کے مقابلے میں، اور خبریہ ہم نے کہا ہے انشائیہ کے مقابلے میں، کہ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ جملے کی دو قسمیں تھیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، تو اس میں سے یہ جملہ خبریہ ہے، اور پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، فعلیہ اور اسمیہ، تو اس میں سے یہ اسمیہ ہے، اس لیے ہم نے کہا جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب ہر ایک کی الگ الگ ترکیب ہم نے کرنی ہے۔ الطعام، صرف الطعام یہ مفرد ہے، اور ایسے ہی صرف حاضر مفرد ہے، اس وجہ سے ان کو الگ الگ ترکیب ان کی کریں گے۔ الطعام لفظ، لفظ موضوع، مفرد کلمہ اسم۔ الطعام، اس کتاب کا آغاز ہم نے لفظ سے کیا تھا، تو الطعام لفظ ہے، اور لفظ بھی لفظ موضوع ہے کہ اس کا معنی موجود ہے۔ الطعام کا معنی ہوتا ہے کھانا، حاضر کا معنی پیار ہے، تو الطعام لفظ، لفظ موضوع۔ پھر لفظ موضوع کے ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی، مفرد اور مرکب، اس میں سے یہ ہے مفرد، تو ہم کہیں گے لفظ، لفظ موضوع، مفرد۔ پھر آگے مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمہ کی تین قسمیں ہیں، تو اب ہم نے آگے وہ بتانی ہے، تو ہم کہیں گے لفظ، لفظ موضوع، مفرد، کلمہ اسم۔ لفظ، لفظ موضوع، مفرد، کلمہ اسم۔ اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، تو ہم کہیں گے اسم۔ اب ہم نے جملہ اسمیہ کے پہلے جز کے جو 5 نام یاد کیے تھے وہ ہم نے یہاں پر بولنے ہیں، چونکہ یہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے تو اس کے 5 نام ہیں۔ مسند الیہ، محکوم علیہ، مخبر عنہ، موضوع، مبتدا، تو یہ بن گیا مبتدا۔ حاضر کو یہ بھی ایسے ہی ہے، لفظ، لفظ موضوع، مفرد، کلمہ اسم۔ مسند بھی، یہاں پر جملہ اسمیہ کے دوسرے جز کے جو 5 نام تھے وہ بولنے ہیں، مسند بھی، محکوم بھی، مخبر بھی، محمول خبر۔ اب دونوں کو ملانا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر مرکب، مرکب مفید، تام، کلامی، اسنادی، جملہ کلام، جملہ اسمیہ خبریہ۔ جی، تو آگے دو مثالیں، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، الانسان حاکم، انسان حاکم ہے۔ ان دونوں کی مثال، ان دونوں کی ترکیب آپ نے خود کرنی ہے۔ جملہ فعلیہ کی کتنی مثالیں دی ہیں مصنف نے؟ 5 مثالیں دی ہیں، اس میں سے ایک مثال کی ترکیب میں کر دیتا ہوں۔ جلس زید، مرکب یہ تو وہی ترکیب جو ہم نے الطعام حاضر کے مرکب کی تھی، اسی طرح جلس زید بھی ہے، صرف آخر میں جملہ اسمیہ کی جگہ جملہ مرکب، مرکب مفید، تام، کلام، اسنادی، جملہ کلام، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب جلس، لفظ، لفظ موضوع، مفرد، کلمہ فعل، چونکہ یہ فعل ہے تو ہم یہاں پر فعل کہیں گے، لفظ، لفظ موضوع، مفرد، کلمہ فعل، فعل مسند۔ جملہ فعلیہ کے پہلے جز کے 2 نام تھے، وہ 2 نام ہم یہاں پر مولیں گے، فعل مسند۔ زید، لفظ، لفظ موضوع، مفرد، کلمہ اسم، مسند الیہ فاعل، تو زید فاعل ہے اور مسند الیہ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مسند الیہ فاعل۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر مرکب، مرکب مفید، تام، کلامی، اسنادی، جملہ کلام، جملہ اسم، جملہ فعلیہ خبری۔